بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 331۔ پروردگار نے ہوش مندوں کے لیے اطاعت کا وہ بہترین موقع قرار دیا ہے جب کاہل لوگ کوتاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلا نماز شب۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام 13 جمادی الاول سے لے کے 3 ربیع الثانی تک ہوتے ہیں۔ 15 جمادی الاول امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو۔ ٹاپک ہمارا رہے گا نماز شب اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ 1 دسمبر 2023۔ پروردگار عالم سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں کہہ رہا ہے، اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 جس میں نماز شب تہجد کی ادائیگی کے بارے میں بیان کر رہا ہے پروردگار عالم، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود تک پہنچائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 بھی ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 تا 18۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور چشموں میں عیش کرتے ہوں گے، جو ان کا پروردگار ان کو عطا کرتا ہے، وہ خوش خوش اسے لے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، عبادت کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے 17 بھی اسی تہجد کے لیے ہے، اور سورہ طور کی آیت نمبر 49۔ اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 26۔ اور کچھ رات گئے اس اللہ کا سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مولا علی سے، جو انہوں نے وصیت کی، کہ ان میں یہ بھی ہے کہ نماز شب یعنی کہ تہجد کی ادائیگی لازمی ہے۔ آپ نے ایسا 4 مرتبہ فرمایا، یا علی، مومن کو 3 مواقع پر خوشی حاصل ہوتی ہے: بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کے وقت، روزے کے افطار کے وقت، اور رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کی ادائیگی کے وقت۔ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 قسم کی نیکیوں کے باعث خلیل بنایا، ایک تو وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے باعث، دوسرا ان کی نماز شب کی ادائیگی کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ مومن کا شرف اس کی نماز شب ادا کرنے میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کی عزت اور ناموس سے بے نیازی میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، مصیبت میں فرائض کی ادائیگی کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو ہم نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو راتوں کو نماز پڑھتا ہے اور جاگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور بندہ رات کے آخری حصے میں جو 8 رکعت نماز ادا کرتا ہے وہ آخرت کی زینت ہے۔ شب بیداری کو ہرگز نہ چھوڑو، کیونکہ جو شخص شب بیداری سے محروم رہتا ہے وہ نقصان میں ہے۔ میں اس شخص پر سخت ناراض ہوں جو قرآن پڑھ چکا ہے، پھر رات کو بیدار ہوتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی مرد اپنی آگے بیان کرتے ہیں، جب کوئی مرد اپنی اہلیہ کو رات کے کسی حصے میں بیدار کرتا ہے اور دونوں وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پہلا ہے وہ شخص جو جہاد میں کسی لشکر کا سامنا کرتا ہے اور راہ خدا میں جان کی بازی لگا کر اس کے ساتھ لڑتا ہے، یا تو قتل ہو جاتا ہے یا اللہ اس کی نصرت فرماتا ہے اور قتل ہونے سے اسے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس نے کیوں کر میرے لیے صبر کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے اور بہترین نرم بستر ہوتا ہے، وہ رات کو اس سے اٹھ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر مجھے یاد کرتا ہے اور مجھ سے مناجات کرتا ہے، اگر چاہے تو سو جائے لیکن ایسا نہیں کرتا۔ تیسرا، وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی قافلے میں ہوتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں پھر تھک ہار کر سو جاتے ہیں، لیکن وہ شخص خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں پچھلی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ در منصور کی ہے یہ، تم پر نماز شب کی ادائیگی لازمی ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے کے صالح لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ نماز شب خدا کی قربت اور گناہوں سے روکنے کا سبب ہوتی ہے۔
تم پر نماز شب کی ادائیگی لازمی ہے کیونکہ تمہارے نبی کی سنت، تم سے پہلے صالح لوگوں کا طریقہ کار اور تمہارے اجسام سے بیماریوں کے دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز شب بدن کو تندرست رکھتی ہے۔ یقیناً نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد مومن کی نماز شب ہے جو دن کے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے، نماز شب رات کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور نماز شب روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے دوسرے لوگوں سے خوبصورت ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ وہ خدا سے خلوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی چادر پہنا دیتا ہے۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میں نماز شب کی ادائیگی سے محروم ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ برا کام انسان میں اس قدر تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے کہ چھری گوشت میں اس قدر تیزی سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ انسان کوئی ایسا جھوٹ بولتا ہے جس کے باعث وہ نماز تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص رات کو دل میں یہ قصد کرے کہ گھڑی بھر کے لیے نماز شب کے لیے بیدار ہوں گا لیکن پھر اسے نیند آ جائے تو اس کی یہ نیند اس کا ایسا صدقہ ہوگی جو خداوند عالم اسے عطا فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ جب تم پنجگانہ فریضہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ تم سے ان کے علاوہ کسی اور نماز کا سوال نہیں کرے گا۔ اے کمیل، فریضے کی معافی نہیں اور نافلہ کی سختی نہیں۔ اے کمیل، اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف فرائض کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بارے میں پروردگار کہتا ہے اے ایماندارو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب حالات اور واقعات 1 دسمبر 2023۔ سب سے پہلے طوفان الاقصی جو فلسطینی حماس جو ہیں وہ کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 6 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ اس معاہدے میں حماس نے 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کر دیے ہیں جبکہ اسرائیل نے 30 فلسطینی رہا کر دیے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے اپنی کچھ شرائط بھی پیش کر دیے ہیں۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 15,000 سے زائد فلسطین شہید ہو چکے ہیں جبکہ 36,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں جو کہ 15,000 میں سے 7,000 اس میں بچے اور خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ یمنی حوثیوں کا اسرائیلی بحری جہازوں کو روک کر 22 اسرائیلیوں کو جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ 3 جہاز اب تک جو ہیں یمنی حوثیوں نے جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں اسرائیل کے، ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاکستان میں بنے 15 mm کے شیل اسرائیل کو دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ ایران محمد رضا پہلوی کا خاندان بھی جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کے لیے روڈوں پر نکل آیا ہے۔ سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کو $3 ارب جو ڈپازٹ دیے ہیں اس میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ یہ رقم اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہوئی ہے۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دیا ہے ترک کے صدر رجب طیب اردگان نے، لیکن ابھی تک انہوں نے مسلمانوں کی کوئی جو ہے مدد نہیں۔ جنگ بندی میں مزید 1 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، حماس نے یہ اعلان کیا ہے۔ انتھونی بلنکن یہ جو ہے تل ابیب پہنچ گئے۔ 4تھی بار طوفان الاقصی جب سے ہوا ہے آپریشن، اس میں اب یہ 4تھی بار جو ہے وہاں پہنچے ہیں تل ابیب میں۔ غزہ میں جنگ بندی کا کہہ کر اسرائیل نے شام میں نواسی رسول سیدہ زینب کے روزے کے باہر بمباری کر دی جس میں 5 مومنین جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ صومالیہ میں جو ہے سیلاب سے جو ہے تباہی مچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ OIC غزہ میں پانی نہیں پہنچا سکتی تو ایسی تنظیم کا غزہ کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، یہ فلسطینی صحافی جلال محمود نے بیان دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل مغرب کی ناجائز ریاست ہے۔ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا اگر مسلمان ریاستیں ایک ایک بالٹی پانی ڈال دیں تو یہ ریاست بہہ جائے گی، لیکن سب لوگوں نے بالٹیوں میں ڈالر لے لیے۔ افغانستان کے علاقے دشت برچی میں جو ہے دھماکہ ہوا تھا جس میں 20 افراد جو شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ معروف امریکی فلمی اداکارہ سینٹینا نکسن نے وائٹ ہاؤس کے سامنے غزہ جنگ کے خلاف بھوک ہڑتال کرتے ہوئے صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کا
کرو یہ یہودی خاتون ہیں. 260 امریکی فلمی شخصیات نے جو ہے ان کے اس بھوک ہڑتال میں شرکت کی ہے اور جنگ بندی کے لیے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف امریکی یہودیوں نے بھی آواز اٹھانے لگے ہیں. چین کا جو ہے پاکستان کو آسمانی بجلی گرنے کی پیشگی اطلاع دینے والے آلات کا جو ہے تحفہ دیا ہے. سلام بر شہدائے سینک کلائیہ بازار اور اگزئی. خیبر پختونخوا میں 23 نومبر 2018 کو ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 25 شہید ہوئے تھے اور 25 سے زیادہ زخمی ہوئے. مولانا محمد حسن ذاکری 21 نومبر 2008 شہادت ان کی کوئٹہ میں ہوئی تھی. شہید مولانا سید نذیر حسین شاہ 21 نومبر 2008 ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کو شہید کیا گیا تھا. ثانیہ ڈھوڈھک سیدہ راولپنڈی 21 نومبر 2012 7 محرم میں جو ہے یہ دھماکہ ہوا تھا. 20 عزادار نے جامع شہادت کیا تھا اور کچھ کا تعلق جو تھا اہل سنت سے تھا جو اس میں شہید ہوئے تھے. سعید حیدر زیدی 9 نومبر 2012 کراچی میں ان کی شہادت ہوئی تھی. آغا آفتاب حیدر جعفری یہ فلسطین فاؤنڈیشن کے صدر بھی رہے. ان کی شہادت ہوئی تھی 6 نومبر 2012 صدر پارکنگ پلازا کے پاس ان کو جو ہے شہید کیا گیا تھا. فلسطینیوں کا مددگار ایک بھی سنی ملک نہیں، یہ مفتی فضل ہمدرد نے بیان دیا ہے. کبھی صدام کو ہیرو بنایا، کبھی اسامہ بن لادن کو ہیرو بنایا، لیکن مارا بھی امریکہ نے، اور قاسم سلیمانی کو مارا بھی امریکہ نے. فرق صرف اتنا ہے کہ قاسم سلیمانی نے عام انسان اور مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لیے کام شروع کیا اور اس کی اینڈ پہ تھے کہ ان کے شہید کر دیا گیا. باقی جو صدام حسین اور یہ اسامہ بن لادن تھے ان کو مسلمانوں کو مروانے کی وجہ سے قتل کیا گیا. 13 جمادی الاول جلوس شہادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نکلا. نشتر پارک سے نمائش چورنگی تک مشل برادر جلوس اعزائی تھا. افغانستان میں شہر ہرات میں طالبان فورسز کی فائرنگ سے شیعہ علماء کونسل کے 2 اراکین جو کہ ہزارہ سے تعلق تھا، رجب علی اخلاق اور خادم حسین، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا. شہید علی ناصر صفوی شہادت 25 نومبر 2006. 25 نومبر 2012 ڈیرہ اسماعیل خان یوم عاشورہ میں دھماکہ ہوا. 7 افراد جو ہیں اس میں شہید ہوئے تھے اور 30 سے زیادہ جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے. علامہ محمد نواز عرفانی تاریخ شہادت 26 نومبر 2014 اسلام آباد. شہید مولانا غلام حسین نعیمی کو ہمارا سلام تاریخ شہادت 16 نومبر 1991. شہید مولانا قرار حسین گھاگری یہ 16 نومبر 1995 کو شہید ہوئے. شہید مولانا غلام محمد وائزی تاریخ شہادت 19 نومبر 2009 کراچی. 24 نومبر 2012 ڈیرہ اسماعیل خان 9 محرم کے جلوس میں دھماکہ ہوا جس میں 9 شہید اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے. پاکستان میں جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. یہ 82ویں جو ہے فارمیشن GHQ میں ہوئی ہے. فورسز کا جو ہے وزیرستان اور DI خان میں آپریشن ہوا ہے. 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ جانم حاصل کیا ہے. پنجاب حکومت اب جو ہے مصنوعی بارش کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرد آلود ہو گئے. پاک فوج کے 2 نوجوان جو ہے وزیرستان میں شہید ہو گئے. چکوال مدرسے میں اساتذہ کی طالب علموں کے ساتھ زیادتی، جسم پر چھری سے نشان بھی بنائے، یہ میرا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پاکستان کے علماء کرام کی ملاقات. کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت اور مسلح کارروائیوں ناقابل قبول ہوں گی. ملائیشیا کی نجی ایئر لائن باتک ایئر نے کراچی سے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. فرقہ اس ڈرامے پر وکیل نے FIR درج کرا دی ہے. فیض آباد دھرنا کیس جو کہ 9 مئی کو ہوا تھا، اس واقعے کو بھی دیکھنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے اس کا بیان دیا ہے. افغانستان نہیں جاؤں گی انکار پر افغان نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. کورنگی میں شہری نے ہوٹل پر لوٹ مار کرنے والے ڈاکو سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کر دی جس میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے اور 1 فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ڈنگی کے کیسز کراچی میں بڑھتے جا رہے ہیں. 1600 سے زیادہ کیسز جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں. نادرا کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکے کو 3 مائیں بنا ڈالیں. PTI کے سربراہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر خان کو جو ہے PTI کا چیئرمین بنا دیا ہے. پاکستان کی سیاسی دنیا اور میڈیا کے لیے ایک چونکا دینے والا واقعہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ کویت، ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے. پاکستانی میڈیا میں تعریفوں کی برسات جنرل عاصم منیر کے لیے. پنجاب میں جو ہے اسموک کے باعث لاک ڈاؤن ہوا ہے. فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ریلی نکالی گئی ہے جس میں سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی ہے.
اس کے علاوہ تربت میں جو ہے CTD کا مقابلہ ہوا ہے جس میں 4 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں۔ بالاچ مولا بخش یہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کے ورثہ نے جو ہے میت رکھ کر دھرنا دیا ہے، یہ مارے گئے اس میں۔ فضائی آلودگی میں کراچی سب سے آگے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 289 ریکارڈ، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 273۔ اس وقت ادرک کو جو کہ پانی میں ابال کے چائے کے ساتھ پینے میں جو ہے وہ کافی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہید قاسم سلیمانی سے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا کے لیے، اور سعودی عرب کے کارنامے بھی بیان کیے جائیں گے۔ کراچی کامران چورنگی کے قریب گھر سے تیز دھار آلے سے 3 بچوں جن کی عمر 10 سے 15 سال اور خاتون سائمہ کو قتل کر دیا گیا۔ رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکو کی فائرنگ سے ایک لڑکی سمیت 5 کسان جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ پولیس کی کارروائی میں 4 ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں، 2 اہلکار بھی اس میں شہید ہو گئے۔ بنو میں جو ہے پولیو مہم کی ڈیوٹی پر معمول پولیس اہلکار جہاں بھاگ ہو گیا ہے۔ لاہور میں پولیس وردی میں ملوث ڈاکوؤں نے تلاشی کے بہانے سکھ یاتری فیملی کو لوٹ لیا ہے۔ کشمیر جانے والی کالج بس پر فائرنگ کر دی ہے، 2 طالبات زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستانی کرکٹر سے پیسے لینے والے سندھ پولیس کے 4 اہلکار گرفتار ہوئے ہیں، واقعہ نواب شاہ میں پیش آیا۔ کراچی سعید آباد میں 5 CTD اہلکاروں نے جو ہے سابق پولیس انسپکٹر کے گھر کا صفایا کر دیا ہے۔ کراچی تاجر کے گھر ڈکیتی میں SSP اور ٹرینی DSP ملوث نکلے، واقعہ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا۔ کراچی میں پولیس افسر اور اہلکار اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث نکلے، سابق SHO یوسف پلازا اور انسپکٹر عمران محمود فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ مفتی ڈاکٹر صداقت کے تحقیقی انکشافات ہوئے ہیں کہ 16,067 کے راوی جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ شرم مگر تم کو آتی نہیں، یہ ان کا وہ تھا لوگو۔ کالج خاتون پاکستان میں ڈائریکٹر کالجز کراچی سلمان سیال نے رہائش اختیار کر لیے، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکرٹری کو بھی ایک حصہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ سانحہ بہاولپور یونیورسٹی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کالج کے اندر وہ بھی لڑکیوں کے ان ڈائریکٹرز کو تعینات کرنا ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ حج ایک مقدس ترین سفر کا آغاز ہو گیا ہے، بکنگ شروع ہو گئی۔ ریگولر اسکیم کے تحت 10,65,000 اور لانگ حج ہوگا، یہ پیکج 38 سے 42 دن کا ہے، اور شارٹ حج جو ہے پیکج 20 سے 25 دن کا ہوگا۔ اس کے جو ہے ریگولر اسکیم کے تحت 11,40,000 کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈکیتی مذمت پر گولے گنڈے دلاور خان جو ہے اس کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میمار میں جو ہے لنڈے کا تاجر جو ہے نامعلوم گولی کا نشانہ بن گئے ہیں، یہ واقعہ ابھی تک جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکا۔ لاپتہ بلوچی طلبہ 10 جنوری تک جو ہے بازیاب نہ ہوئے تو وزیر داخلہ کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ ہوگا، یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ہے اس کا بیان دیا ہے۔ محمد علی جینہ یونیورسٹی طالبات کے لیے کراچی میں سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دیں گے۔ RJ شاپنگ مال میں جہاں باغ افراد کو 1 کروڑ دینے کا عدالتی فیصلہ۔ اس RJ شاپنگ مال جو گلستان جوہر میں ہے، اس میں 11 افراد جہاں باغ ہوئے تھے اور متعدد جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے، اور دکانیں جو ہیں جل گئیں، اور ابھی تک RJ شاپنگ مال کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے۔ رینجرز کے سابق کمانڈر سمیت 5 اہلکاروں کو قید اور جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ ناہل ٹریفک پولیس اہلکار شکار ڈھونڈنے کے لیے ملینیم کے موڑ پر اور حسن اسکوائر سے لے کے نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر جو ہے انہوں نے ناکے لگائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہو جاتا ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ کراچی کے اکثر علاقوں میں یہ ٹریفک پولیس اپنی ناکارکردگی کو جو ہے چھپانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ سال نو کی تقریب کے لیے بھمبور کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سندھ میں بنو دھماکے میں افغان شہری کے ملوث ہونے میں اور امریکی اسلحہ جو ہے استعمال ہوئے، جس میں 2 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما، حزب اللہ، انصار اللہ اور حشد الشعبی کو کامیابی نصرت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں محمد علی محمد کا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دشمن اسلام اور دشمن انسان کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔